جس موضوع پہ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ فیملیز کو زیادہ اٹینٹیو اور انٹریکٹیو وے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کا نام ہے ہم روگی ہو جانا، کو ڈپینڈنس. فیملی کی بیماری کیا ہے، جس پہ ہم ایوری تھرسڈے بات کرتے ہیں. فیملی کی بیماری کیا ہے؟ کو ڈپینڈنسی. Was that two way? ٹو وے. فیملی کی بھی ایک پرابلم ہے، فیملی بھی ایک چیز سے سفر کر رہی ہے، فیملی کی بھی اپنی ایک تکلیف ہے. اور وہ تکلیف کیا ہے، اور پیشنٹ کی تکلیف کیا ہے، کیوں فیملی پیشنٹ کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہی. پیشنٹ بہت تکلیف میں ہے، پیشنٹ ایک لاس میں ہے. پیشنٹ ڈپینڈنٹ ہے کیمیکل پہ اور فیملی ڈپینڈنٹ ہے پیشنٹ کے اوپر. یہ ہے اصل چیز جو سمجھنی ہے کہ پیشنٹ ڈپینڈنٹ ہے اپنی بیماری یا کیمیکل کے اوپر اگر وہ کیمیکل ڈپینڈنس میں ہے، اور فیملی کس کے ڈپینڈنٹ ہے؟ اپنے لوڈ ون کے. اور مجھے بتائیں کہ کیسے فیملی ڈپینڈنٹ ہے، آپ کی اس بات سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی ڈپینڈنٹ ہے پیشنٹ پر، تو اس میں پیشنٹ زیادہ اچھے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن فیملی سے آئی ریئلی وانٹ ٹو. اب جیسے آج وہ تھوڑی تکلیف میں ہیں تو آپ سب کے چہرے اترے ہوئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جس دن وہ آپ سے ہنس کے بات کرتے ہیں تو پھر عید کے بغیر ہی عید کا دن ہو جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ سم ہاؤ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کا جو موڈ مزاج ہے، یعنی جو ہمارے پیشنٹس کا موڈ مزاج ہے، وہ ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کے قابو میں کس لیے نہیں ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا بیماری کے متعلق معلومات ہوں، ایڈکشن جس کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک جسمانی بیماری ہے، لیکن اس میں نفسیات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ذہن بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. سوچیں، موڈ، رویے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، خرابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا اثر پھر تعلقات پر بھی آتا ہے. ٹھیک؟ اور ریکوری یا بہتری بھی انہی لائنز میں آتی ہے. جب ایک پیشنٹ علاج میں آتا ہے اور وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے جسمانی طور پر، بٹ ذہنی طور پر ابھی اس کو بہتری کی اور ضرورت ہے. تھراپسٹ کی، اور تھراپسٹ کی بھی کیا کوئی کامن سینس سے اندازہ لگانا شروع ہو گیا. جیسے ایک پیشنٹ فزیکلی بہتر ہو جاتا ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیشنٹ فزیکلی بہتر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی بہتر ہے. ٹھیک؟ لیکن اس کی ابھی نفسیات پہ کام ہونے والا ہے. ابھی اس کے نظریات جو نشے کے بارے میں ہیں وہ ابھی تبدیل نہیں ہوئے. نشے کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ ابھی تبدیل نہیں ہوئے. اور اس میں انڈور علاج کا اپنا ایک رول ہے اور آؤٹ ڈور علاج کا اپنا ایک رول ہے. آپ کی جو سپورٹ ہے اس کا اپنا ایک رول ہے. تھراپسٹ کوئی 4-5 میئربل بیہیویئرز بتاتا ہے کہ اچھا مریض اگر 100% آپ کی بات کو مان رہا ہے یہاں رہتے ہوئے، اور دوسری بات نہیں مان رہا یہاں پہ رہتے ہوئے، دونوں ہی صورتوں میں علاج کو جاری رہنا ہی ہے. ٹھیک؟ اچھا کون انڈور میں؟ انڈور سے پہلے. ٹھیک؟ ابھی پیشنٹ انڈور بھی نہیں ہوتا تو ایک ٹریٹمنٹ ڈیزائن بتایا جاتا ہے. لیکن وہ کیا وجہ ہو جاتی ہے آفٹر سم ٹائم، آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو دا ایکسپرٹ اوپینین فرام یو. وہ کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ بات پیشنٹ کی فیملی کو بار بار بتاتے ہیں کہ اٹس اے ٹرائی اینگولر ورک. ٹرائی اینگولر یعنی فیملی، پیشنٹ کے پروفیشنلز اور پیشنٹس مل کر اس گول پہ کام کریں گے. اور جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت اس کا اتنا گول کلیئر نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتہ. ہاں وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتا، لیکن فیملی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے. اچھا ان کو سمجھ آ رہی، ویری رائٹ، کہ فیملی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس میں نہیں ہوتی. فیملی کا آج صبح سر ندیم نے اور ڈائریکٹر میٹنگز میں بہت ہی اچھا انپٹ ہم سب سے شیئر کیا کہ فیملی کا رشتہ ہمارے ساتھ پین سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگ پین میں ہوتے ہیں
اور اس پین کو دور کرنے کے لیے آپ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پین جو آپ کو ہمارے تک لے کر آتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تو رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, ختم نہیں, خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ اب آپ کو آپ کا مریض ویسا مل رہا ہے جیسا آپ نے سوچا تھا, اچھا جیسا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جیسی اس کی سمجھ لیں کہ اسیسمنٹ کے مطابق نیڈ ہے, ویسا نہیں ہے ابھی وہ, لیکن آپ کے لحاظ سے آپ کا اپنا ایک ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے, ہوتے ہیں کچھ, کہ اگر یہ کرنا شروع کر دے گا نا تو ہیل بی فائن. حالانکہ علاج کی گائیڈ لائن آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور بیماریاں وعدوں سے ٹھیک نہیں ہوتی, بیماریاں قسموں سے ٹھیک نہیں ہوتی, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, اور اس بیماری کا علاج یہ ہے, ٹھیک, ایک طریقہ کار ہے جس طریقہ کار کو ہم اور آپ اور پیشنٹ فالو کرے گا تو we'll get the result. لاسٹ ٹائم بھی جو ہم بات کر رہے تھے, لیکن درمیان میں کوڈپینڈنسی جمپ ان کرتی ہے اور ہم پیشنٹ کی فیملی کو فار ایگزامپل علاج کے کچھ پروٹوکولز کہتے ہیں, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے پچھلے میرا خیال سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ پیشنٹ کے لاس کو سمجھیں کہ وہ ایک لاس میں اس کا ایک لاس ہو گیا ہے, تو جب کسی کا لاس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ شکر کرو تمہاری جان چھوٹی, یعنی اگر ہم کسی کو کنسول کرنے جاتے ہیں, کوئی کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو آپ میں سے کتنے لوگ ان کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ جی شکر کرو تاری جان چھٹی, ایسا ہی ہے نا. تو پیشنٹ کی زندگی میں بھی نشہ جب چلا جاتا ہے تو وہ ایک قسم کی اتنا بڑا لاس ہوتا ہے جیسے کسی عزیز کا زندگی سے چلے جانا. سو فیملیز یہ تو نہیں کہتی کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا, اللہ دی مرضی, یا وی آر ہیئر. فیملی کیا توقع رکھتی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سے یہ علت چلی گئی تم شکر کرو, اور پیشنٹ کیا سوچ رہا ہے کہ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے, ایسے ہی ہے نا. سو ایک ایسے بندے سے جس کی دنیا اجڑ جائے اس کو آپ کہیں گے کہ جی شکر کرو تاری دنیا اجڑ گئی. کسی کے گھر ہم افسوس کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے شکر کرو تاری دنیا سنور گئی ہے, ہم افسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے, ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ کتنی بڑی ٹریجڈی آ گئی. ایکچولی میں آپ کو ایز اے فیملی اور ہم کو پیشنٹ کے ساتھ افسوس کرنا چاہیے پہلے, ایز ان کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ جو جرنی, یہ جو سفر آپ نے سٹارٹ کیا ہے, یہ اٹس ناٹ ایزی, اینڈ ایکچولی میں اٹس ناٹ ایزی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جسمانی تکلیفیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں ہمارے مریضوں کی, جو نفسیاتی تکلیفیں ہوتی ہیں, جذباتی تکلیفیں ہوتی ہیں, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں بند ہوں تو اس وجہ سے ہے, یہ جو مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر انڈور ہوں. حالانکہ حالات, انوائرمنٹ ڈپریشن کو وقتی طور پر کریٹ کر سکتا ہے, ڈس آرڈر نہیں کر سکتا. یعنی ماحول میں جیسے بہت دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی فیل ہو گیا اور اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی, تو فیل ہونا از دا بیسیکلی ٹریگرنگ فیکٹر. لیکن سائنٹیفک اپروچ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایک بیماری ہے جس کو مرنا یا مرنے کا خیال آتا ہے, یعنی اٹس پیورلی کیمیکل امبیلنس, جس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مجھے اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا چاہیے. ہمیں پیشنٹ آ کر کہے کہ جی مجھے بہت تکلیف ہے اور مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں جیسے بھی ایک پیشنٹ کو تکلیف میں ہے نا, سو ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس تکلیف کو سمجھنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ علاج کے خلاف کوئی سٹیپ لیا جائے. بات سمجھیں تو فیملی کو صرف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ جس کی ایک لائف کنڈیشن ہو گئی تھی ایک چیز کے ساتھ, خوشی میں, غمی میں, ہر طرح کے
سچویشن میں ان کو وہ یاد آتی اور اس سے وہ فائدہ بھی لیتے رہے. لیکن اب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب میں یہ نہیں لے سکتا. ٹھیک, تو پہلے تو وہ خود سے بہت بہانے اور بہت اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ والی تو یہ ڈرگ نے مجھے نقصان کیا تھا, چرس نے نہیں کیا تھا, سگریٹ نے نہیں کیا تھا. پہلے تو وہ خود اس لاس کو نہیں بارگین کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ گریف کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. جب بھی ہم کچھ لوز کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی سی چیز کا گم جانا ہو یا لوڈ ون کا جانا, تو اس میں پہلا جو ہمارا رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. پھر دوسرا رسپانس کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے. تیسرا کہ ہم اس کے ساتھ مکمکا یعنی ڈیلنگ کرنا شروع کرتے ہیں, جس کو بارگیننگ کہتے ہیں. پھر ہم ڈپریس ہوتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. انہی سٹیجز سے فیملی بھی گزرتی ہے اور انہی سٹیجز سے پیشنٹ بھی گزرتا ہے کہ اس کا لاس ہو جاتا ہے تو وہ پہلے تو ڈینائل میں رہتا ہے کہ نہیں ایڈا بھی لاس نہیں ہویا, آفس تو میں جا ہی رہا تھا. کہ آپ کا لاس ہوا اور فیملی یہ کہے کہ جی ہمیں اندازہ ہے کہ تم تکلیف میں ہو, مشکل میں ہو, اور ہم اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہیں. اگلا سوال آ سکتا ہے کہ میری مشکل کو ختم کریں, حل کریں اور مجھے یہاں سے لے کے جائیں, چونکہ مشکل تو میری یہاں پہ رہنا ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ مشکل کا حل یہاں سے نکلنا نہیں ہے, بٹ آپ کو پتا ہو کہ مشکل کا حل یہاں سے نکلنا نہیں ہے. ذرا سیٹل ہونے تو میں اس پوائنٹ کی طرف لے کر آؤں کہ پیشنٹ یہ جو کو ڈیپینڈنسی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے پیشنٹ کا ڈیپینڈنس کیمیکل پہ ہے نا, تو فیملی کی ڈیپینڈنس پیشنٹ پہ ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پر پیشنٹ سے ویلیڈیشن فیملی چاہ رہی ہوتی ہے. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اندازہ ہے کہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو ہیئر, یا تم تکلیف میں ہو یا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے, اور اوپر سے آپ کو فیئر آتا ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے یا کوئی فرمائش نہ کر دے کہ چلو پھر تسی سمجھ رہے ہو تو مجھے یہاں سے نکال دیں یا آؤٹ ڈور پہ کر دیں. اب اس میں فیملی کا ڈیسیژن لینا بہت ضروری ہے اور بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, کہ آپ کو اس وقت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. بٹ کیا فیملی اس بات کو دل سے مانتی ہے کہ واقعی میں ان کو مدد کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پیشنٹ کی چھوٹی چھوٹی سی نیگیٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا, ڈاکٹر عبداللہ یہاں پر ہیں, وہ بہت گزر رہے ہیں آج کل ایسی چیزوں سے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں, بٹ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تسی یہ کر رہے ہو. ٹھیک, سو پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پر ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوں نا, اگنور کرنے کے لیے تو نہیں. نہیں آپ کوشچن کریں گے, میں صرف ایک پوائنٹ فیملی کے جو ایک ڈیفینیشن ہے نا, صرف اس کو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہوں. کوشچن کرنا تو ہم ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں کوشچن, کہ فیملی جس تکلیف سے ہمارے پاس لے کر آتی ہے اور پیشنٹ اس تکلیف سے نکلتا ہوا نظر آنا شروع ہوتا ہے, اور فیملی کو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ اگر آپ کو تکلیف بتا رہا ہے تو اس کی تکلیف کو سمجھیں, بٹ فیصلہ کرنے کی طاقت نہ اس کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ پیشنٹ پروفیشنل کی کامن سینس کے پاس ہے. وہ جو ڈیزائن ہے اس کو ہی فالو کرنا ہے. ٹھیک, سو پیشنٹ کیسے اندازہ لگائے گا کہ فیملی جو ہے, اگر میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تکلیف میں ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں, تو اگلی دفعہ میں نے فیملی کو کہنا ہے کہ پھر مجھے لے کے جائیں, تو اگلی دفعہ فیملی نے کیا کہنا ہے؟ یہ فیملی کے پاس ہونی چاہیے نا بات, کہ تکلیف سے نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے. تکلیف سے آپ اور میں ایسے نہیں نکل سکتے, ہمارے لیے بھی تکلیف, فیملی کے لیے کم تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا پیشنٹس کے پاس, یہ جو ایک کلیم کرتے ہیں وہ کہ جی میری جو چیزیں ہیں اس کا جو بالکل آپ نے ٹھیک رہنا ہے, میں ٹھیک رہواں یا نہ رہواں اے وکری گل ہے, ایدے تے کوئی گل بھی نہ کرے. آپ نے بالکل اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل رہنا ہے, میں جو بھی کہوں آپ کو اس کا برا نہیں لگنا چاہیے, میں جیسے بھی ٹریٹ کروں, میں کہوں خوش ہو جائیں
تو آپ خوش ہو جائیں، میں کہوں اب آپ اپسیٹ ہو جائیں تو آپ اسی سے تو فیملی کو نکال رہے ہیں کہ آپ کی لائف، آپ کی ذات پیشنٹ سے نہیں جڑی ہوئی، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم پیشنٹ سے آپ اپنی ذات کو جوڑ لیتے ہیں. ٹھیک، پیشنٹ سے آپ اپنی ذات کو جوڑ لیتے ہیں. مریض کے ساتھ فیملی کی زندگی جڑی نہیں ہوتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ گھر میں آپ کا کوئی فیملی ممبر تکلیف میں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو اپنے آپ خود کو سنبھالنا چاہیے، اپنی ذات تک کو. ہاں جیسے اب آپ اپسیٹ ہیں، دوسرے کو نہیں. آپ اپسیٹ سنبھالنے کی بات نہیں کری، ذمہ داری میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی اپنی الگ الگ ہونی چاہیے. آپ اپنی موڈ مزاج کی ذمہ داری لیں، وہ اپنے موڈ، نہ ان کا موڈ آپ کے غلط رویے سے خراب ہونا چاہیے، اور اگر ہو بھی تو جلدی سے اس کو واپس ٹھیک کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں. اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے آپ کے ناراض ہونے کا، اب ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کے ٹھیک ہونے کا. تو اب آپ موڈ ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنا موڈ ٹھیک نہ کیا تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا، اور جب میرا موڈ خراب ہوگا تو پھر مجھے سگریٹ کی کریونگز ہوئیں گی، اور جب مجھے سگریٹ کی کریونگز ہوتی ہیں تو پھر ڈرگس، تو پھر تو ایز اف آپ کی پوری ریکوری ڈیپینڈ کر رہی ہے ان کے موڈ کے اوپر. سو کنڈیشننگ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے 10 ٹاسک میں سے ایک ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنی ریکوری ایبسٹیننس کو انکنڈیشنل رکھنا، کیونکہ پیشنٹ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہا پیشنٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، پیشنٹ مشکل میں ہے، اور